Rabbi bihubbi linnabi wa alihi Allah Allah abdil hawa bisalihin niyati Allah Allah Rabbi bihubbi linnabi wa sahbihi Allah Allah abdil hawaya bisalihin niyati Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Insyaallah taala في اليوم المبارك استكمل قراءتنا لكتاب السيرة النبوية المحمدية المسمى بالمولد الجعفري لشيخنا ومولانا سيدي الشيخ صالح الجعفري رضي الله تعالى عنه. الفصل الثالث عشر عن بدء الوحي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى في منامه ما سيحصل له في مستقبله من الحالات الجهادية صلى الله وسلم عليه. فما رأى رؤيا إلا وجاءت مثل فلك الصبح بلا شك ولا اشتباه صلى الله وسلم عليه. ثم حبب إليه صلى الله عليه وآله وسلم الخلاء والبعد عن الخلائق بالكلية صلى الله وسلم عليه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في غار حراء بإلهام من الله تعالى الذي وجهه إليه واجتباه صلى الله وسلم عليه. وذلك استعدادا لتلقي الوحي بالآيات القرآنية صلى الله وسلم عليه. إلى أن جاءه الوحي وأرسله إلى الخليقة مولاه صلى الله وسلم عليه. فجاءه الملك بغار حراء بأول سورة العلق، فكان ذلك إخبارا بالنبوة المحمدية صلى الله وسلم عليه. فرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خشيت اليوم على نفسي، وأخبرها بما سمعه ورآه صلى الله وسلم عليه. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا يا ذا الفضل والخيرات والإعانات التي إلى الخلائق مسدية صلى الله وسلم عليه. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين ذا الحاجة حتى يصل إلى مناه صلى الله وسلم عليه. Suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat di dalam mimpinya sesuatu yang bakal berlaku kepada baginda nantinya dari hal yang keadaan yang membawa kepada perjuangan jihad fi sabilillah sallallahu wasallam alaihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermimpikan sesuatu melainkan setiap apa yang dimimpi baginda itu pasti berlaku sebagaimana pastinya datang waktu subuh tanpa syak dan ragu-ragu lagi, menggantikan gelap malam dengan siang hari yang cerah sallallahu wasallam alaihi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mula gemar dan suka sekali
berkhalwah dan menjauh dari sekalian makhluk demi bersama dengan Allah sallallahu wasallam alaihi. Maka seringlah baginda sallallahu alaihi wasallam beribadah di dalam gua Hira dengan ilham dari Allah Jalla Jalaluh yang telah menghadapkan dan mengarahkan baginda kepada kemesraan ilahiyah sallallahu wasallam alaihi. Semuanya itu sebagai persediaan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ayat-ayat suci dari mukjizat agung baginda kitabullah sallallahu wasallam alaihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus berkhalwah sehinggalah turunnya wahyu kepada baginda lalu diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada ummah sallallahu wasallam alaihi. Saat itu datanglah satu malaikat Sayyiduna Jibril menemui baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan membawakan ayat awal surah Al-Alaq yang merupakan perkhabaran baginda Nabi Muhammad sebagai Nabiullah sallallahu wasallam alaihi. Lantas setelah itu baginda terus pulang kepada pangkuan Ummuna Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seraya berkata, sungguh aku sendiri takut akan yang berlaku kepada diriku hari ini. Lalu baginda pun menceritakan kepada istri kesayangan itu tentang apa yang telah baginda dengar dari dan lihat dengan mata kepala sendiri kedatangan satu makhluk yang besar dan bercahaya Jibril utusan Allah sallallahu wasallam alaihi. Namun saat itu Sayyidah Khadijah memberikan kata-kata semangatnya dengan berkata, demi Allah kamu sama sekali tidak akan dihina maupun dipersiakan oleh Allah, wahai suamiku. Dikau yang memiliki kelebihan serta dikurniakan berbagai kebaikan dan pertolongan disediakan darimu untuk seluruh makhluk ciptaan Allah sallallahu wasallam alaihi. Sesungguhnya dikaulah pemilik akhlak yang sangat tinggi yang senantiasa menyambungkan ikatan silaturahim, memuliakan tetamu. Dikau yang menanggung beban anak-anak yatim dan dikaulah yang juga yang membantu sesiapapun saja yang berhajat dan kesusahan sehingga tertunai hajatnya tersebut, wahai Nabiullah sallallahu wasallam alaihi ثم جاءه صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في بيته بأول سورة المدثر فكان ذلك بدء الرسالة المصطفوية صلى الله وسلم عليه فقام صلى الله عليه وآله وسلم داعيا وخاطبا ومذكرا بخطبته التي رواها عنه الرواه صلى الله وسلم عليه فمكث بمكة 13 سنة يدعو الخلائق إلى الملة الحنيفية صلى الله وسلم عليه فآمن به صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الله تعالى سعادته وهداه صلى الله وسلم عليه فأول من آمن به صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وأم المؤمنين السيدة خديجة وبلال بن رباح الذي كان يؤذن لصلوات الفرضية صلى الله وسلم عليه ثم أسلم سيدنا عثمان وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وسيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بتاجر الرحمن لكرمه وغناه صلى الله وسلم عليه ثم أسلم سيدنا الزبير بن العوام الذي أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم
وهي السيدة صفية صلى الله وسلم عليه. ثم أسلم أبو حفص سيدنا عمر الذي يوم إسلامه صلوا عند الكعبة أول صلاة صلى الله وسلم عليه. ثم أسلم كثير من المهاجرين الذين هجروا ديارهم وتركوا أملاكهم من أجل نشر الدعوة الإسلامية صلى الله وسلم عليه. وسمهم الله تعالى المهاجرين لهجرتهم إلى طيبة مع من رفع الله ذكره وأعلاه. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله وسلم عليه. Kemudian malaikat Jibril datang lagi menemui baginda sallallahu alaihi wasallam buat kali keduanya di rumah baginda dengan ayat awal surah Al-Muddatsir. Kedatangan Jibril kali ini pula adalah permulaan baginda kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih menjadi Rasulullah sallallahu alaihi. Lantas setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun sebagai seorang pendakwah yang menyeru umat kepada Allah, penyampai khutbah sambil menjadi pemberi peringatan kepada umat dengan khutbah-khutbah baginda sebagaimana telah diriwayatkan oleh para pewaris hadis nabawiyah sallallahu wasallam alaihi. Demikianlah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun, senantiasa terus-menerus tanpa jemu menyeru seluruh makhluk kepada ajaran agama yang suci, Islam yang diridhoi Allah sallallahu wasallam alaihi. Lalu berimanlah para rijal haula Rasul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang telah Allah Azza wa Jalla sendiri kehendaki menjadi ahli hidayah dan sa'adah sallallahu wasallam alaihi. Seawal-awal mereka yang telah beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Ali serta Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah dan juga Sayyiduna Bilal bin Rabah yang sering bergema suaranya melaungkan azan untuk solat-solat fardu. Beliaulah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi. Rijal-rijal seterusnya memeluk Islam: Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Sa'ad, Sayyiduna Sa'id, Sayyiduna Talhah dan juga Sayyiduna Abdurrahman bin Auf yang telah digelar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peniaga pilihan Allah disebabkan kekayaan beliau dan sifat mulianya yang sangat pemurah sallallahu alaihi. Kemudiannya Sayyiduna Zubair bin Awam pula memeluk Islam. Beliaulah yang mana ibundanya merupakan ibunda saudara buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitulah serikan di Islam Sayyidah Safiyah sallallahu wasallam alaihi. Dan kemudiannya barulah Abu Hafs Sayyiduna Umar pula memeluk Islam yang mana berkat keislaman singa Allah inilah seluruh umat Islam saat itu memiliki kekuatan untuk mendirikan solat buat kali pertamanya di sisi Ka'bah Al-Musyarrafah sallallahu alaihi. Setelah itu berbondong-bondong umat mula memeluk Islam dari kaum muhajirin yang mana masing-masing mereka sanggup meninggalkan rumah mereka, harta dan segala apa jua yang mereka miliki demi semata-mata ingin bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islamiyah sallallahu wasallam alaihi. Saat itulah Allah Azza wa Jalla menamakan mereka dengan muhajirin, bersempena penghijrahan mereka ke kota Taibah Madinah bersama dengan insan yang agung yang telah Allah angkat dan tinggikan sebutannya, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam sejahtera dan keberkatan darimu ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik makhluk, dan juga ke atas para ahlul bait baginda pada setiap kerdipan mata dan juga helaan napas, sebanyak mana luasnya ilmumu ya Allah. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Sallallahu wasallam alaihi. Subhana man a'takum Allah ala al-wara wallakum ya sadati hasyakum Allah an tatrukul ahbaba. Subhana man a'takum Allah ala al-wara wallakum ya sadati hasyakum Allah an tatrukul ahbaba. du'aukum mujabu Allah wa antumul ahbabu wa fi'lukum sawabu. Allah nasartumul kitaba. Subhana man a'takum Allah ala al-wara wallakum ya sadati hasyakum Allah an tatrukul ahbaba. bijahikum nazuru Allah وحجنا مبرور وسعينا مشكور الله وقد لزمنا الباب سبحان من أعطاكم Allah ala al-wara wallakum ya sadati hasyakum Allah an tatrukul ahbaba. Di Zainabul Ma'ali Allah bi hadratil kamali subhana dzil jalali Allah dha'afa thawaba. Subhana man a'takum Allah ala al-wara wallakum ya sadati hasyakum Allah an tatrukul ahbaba. fama qata'na al-'ada Allah wa hubbukum عبادا لديكم يا سادة Allah نلقى الرضا انصبابا. سبحان من أعطاكم الله على الورى ولاكم يا سادتي حاشاكم الله أن تتركوا الأحباب. يا زينب الكريمة Allah أرواحكم رحيمة قلوبكم سليمة Allah ونلتم قترابا. سبحان من أعطاكم الله على الورى ولاكم يا سادتي حاشاكم الله أن تتركوا الأحباب.
بجاهكم نمد الله فالفضل لا يحد من جاء لا يرد الله وقد لقي المتاب سبحان من أعطاكم الله على الورى ولاكم يا سادتي حاشاكم الله أن تتركوا الأحباب يا زينب القبول الله بأحمد الرسول أنال للقبول الله ولم أذق عذابا سبحان من أعطاكم الله على الورى ولاكم يا سادتي حاشاكم الله أن تتركوا الأحباب هجرانكم حرمان الله وقربكم آمان ويشهد القرآن الله ونلتم الأنساب سبحان من أعطاكم الله على الورى ولاكم يا سادتي حاشاكم الله أن تتركوا الأحباب جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ربنا تقبل منا يا رب.